السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ شعبان کی 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے 15 تاریخ کی صبح صادق تک کے وقت کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک صاف کرتے ہیں، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ احادیث میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، البتہ بعض لوگ اس بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو سرے سے ہی اس کے فضیلت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں ان کو خود ساختہ اور من گھڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہیں لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات و خرافات میں مبتلا ہے۔ عبادت کے نام پر ایسے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جن کا شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، اس سے بچنا چاہیے۔ اہل سنت نے بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہے، اور ان احادیث کے کمزور ہونے سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء اکرام کا یہ فیصلہ ہے اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو اور اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہو، اس کو بے بنیاد کہنا بالکل غلط ہے۔ البتہ اس کا درجہ فرض واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ بتا دیا کہ شب برات میں خاص طریقے سے خاص نمازیں پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس خاص نماز کا ثواب بتایا جاتا ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ہاں، نفلی عبادت جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دی جائے۔ عام معمول کے مطابق اس رات میں عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں، انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، خاص طور پر نماز تہجد کا اہتمام کریں، فکر آخرت کے لیے محاسبہ اور مراقبہ کریں، تسبیح پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، خوب دعائیں مانگیں۔ یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں سوائے چند بد نصیب لوگوں کے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والے، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے، نمبر 4 ازار یعنی پائجامہ، پینٹ، شلوار، تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، نمبر 5 ماں باپ کے نافرمان، نمبر 6 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 7 شراب کے عادی، شراب پینے والا۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ اپنے جرائم، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ یہ یاد رکھیے، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے پائے، کیونکہ اس رات میں پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات و اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔